دیکھو خان صاحب کیا پرانی تقاریر اٹھا لے، وہ ڈرون حملوں کے بہت خلاف تھے، ملٹری آپریشنز کے بہت خلاف تھے، اور وہ فوج کی سیاست میں مداخلت کے بہت بڑے خلاف تھے، اور ان کے بہت سارے ویڈیوز آپ کو ملیں گے یوٹیوب پہ اور ادھر ادھر۔ لیکن 2011 میں اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ جب اس کی مطلب انٹرنلی ملاقاتیں ہونا شروع ہوئی اور ان کو پتہ چلا جنرل کیانی کے ٹائم سے کہ اقتدار کا راستہ جو ہے وہ ادھر سے نہیں ہے، راولپنڈی سے، وہ راستہ راولپنڈی ہے، تو خان صاحب اس کے بعد جو ہے وہ اس کی جو سمت تھی یا اس کا جو نیریٹو تھا وہ چینج ہونا شروع ہوا، اور پھر اس کو پہلا جو کھلاڑی تھا جنرل پاشا، وہ اس نے مینوفیکچر کیا اس جماعت کو، وہ جنرل پاشا جس کے بارے میں امریکہ CIA کے جو ہیڈ تھے انہوں نے ایک کتابوں میں لکھا دی وردی فائٹس، کہ جب ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا تو ہم نے پاکستان کے سویلین گورنمنٹ کو اپروچ کیا، انہوں نے کہا ہم نہیں کر سکتے، تو ہم نے جنرل پاشا کو کہا، لیون پنیٹا کی کتاب ہے، اگر آپ کے آڈینس جو ہے وہ ایک حقائق پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ دیکھ لے، تو جنرل پاشا نے پھر ریمنڈ ڈیوس کو نکال دیا پاکستان میں، اور اکارڈنگ ٹو لیون پنیٹا جنرل پاشا اس وقت تک رابطے میں تھے جب تک اس کا طیارہ پاکستانی حدود سے باہر نہیں آیا تھا، اور جنرل پاشا نے یہ بھی کیا کہ جو وکٹم فیملی تھی جس کے بندے مارے گئے تھے ان کو عدالت کے روز وہاں سے الجلی اغوا کیا، ان پہ یہ الزام اٹیک کیا، اغوا کیا تاکہ وہ عدالت میں پیش نہ ہو۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ایک اس کی بیوی نے، ایک وکٹم جو تھا اس کی بیوی نے خودکشی کی، تو وہ جنرل پاشا جو تھے وہ ایک مینوفیکچر شروع میں انہوں نے کیا، اور پھر اس کو ظہیر الاسلام جیسے لوگ ملے، جنرل ظہیر الاسلام وہ ملے، اور پھر جب نواز شریف صاحب کی حکومت آئی 2013 میں تو جنرل پاشا نے جنرل ظہیر الاسلام نے وہ دھرنے جو ہے اسپانسر کروائے، اور مختلف میڈیا ہاؤسز کو اور پاکستان کے مختلف ٹائکونس کو انہوں نے کیا کہ آپ عمران خان صاحب کو سپورٹ کریں، اور پھر نواز شریف صاحب پہ بڑا پریشر آیا جب یہ دھرنا کرتے کرتے، چودھری نثار صاحب اس وقت وزیر داخلہ تھے، ان کا موڈ یہ تھا کہ اس کو آگے آنے دیا جائے، لیکن نواز شریف صاحب نے کہا کہ اگر کوئی بھی ہاسٹیلٹی جو ہے وہ مسائل پیدا کر سکتی ہے، تو عمران خان صاحب نیچے ہو کے، اور پھر جنرل ظہیر الاسلام صاحب کی آڈیوز جو ہے وہ پکڑی گئی۔ کہاں سے نکلی ان کی آڈیوز، کیسے پکڑی؟ IB نے ریکارڈ کی تھی۔ اچھا، IB نے اس کی آڈیوز جو ہماری سویلین انٹیلیجنس، اس میں کیا تھا آڈیوز میں؟ اور اس میں پھر جنرل راحیل شریف صاحب کو وزیر اعظم ہاؤس بلایا گیا، اب یہ ساری چیزیں مطلب آن دی ریکارڈ ہے، اور ان کو وہاں پہ ظہیر الاسلام صاحب کی آڈیوز جو ہے وہ سنائی گئی کہ دھرنوں کے حوالے سے اور نواز شریف صاحب سے استعفیٰ مانگنے کے حوالے سے، اور پھر یہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو گئی کہ وہ کینیڈا کے پیر صاحب کو کون لے کے آئے تھے، طاہر القادری، اور عمران خان صاحب کے دھرنے کو کس نے اسپانسر کیا۔ صحیح ہے، تو وہ پھر یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ وہ پاکستان کی پہلی پارلیمنٹ تھی جس میں تمام سیاسی جماعتوں نے یکدم کھڑے ہو کے کہا کہ ہم نواز شریف صاحب آپ کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن جو سازشیں ہو رہی ہے راولپنڈی سے، ہم اس سازشوں کے خلاف اس پارلیمان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر آپ کی اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ گئی، ان کو لگ گیا کہ نظر آنا شروع ہوا کہ سیاسی قیادت نے پیغام دیا کہ ہم نہیں جائیں گے، اور نواز شریف صاحب بھی ڈٹ گئے تھے، انہوں نے کہا میں استعفیٰ نہیں دوں گا الیکشن میں، اور اس سے پہلے فری پول ریگنگ جو ہے وہ کی گئی، اور میڈیا کو کہا گیا کہ جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا جدھر جلسہ ہے اگر وہاں پہ 500 لوگ ہیں تو آپ نے 5000 بتانے اور خالی جگہ نہیں دکھانی، تو یہ ساری چیزیں ہوتی گئی، اور پورے میڈیا پہ عمران خان کو ایک مسیحا بنا کر پیش کیا گیا، اور پھر عمران خان آ گئے، RTS بیٹھ گیا، ایک متنازع الیکشن تھے پاکستان کی تاریخ کے، لیکن وہ چلتا گیا، اور ان کو پھر پتہ چلا کہ یہ تو جو کہتا تھا کہ میرے پاس ٹیم ہے اور میں 90 روز میں کرپشن ختم کروں گا، وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا، تو پھر ان کے لیے جب وہ قانون سازی کرتے تھے ان کے لیے بھی بندے ہمارے اسٹیبلشمنٹ پوری کرتی تھی، اور پھر سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے، اور حاصل بزنجو صاحب ایک بہت بڑے ڈیموکریٹ تھے،
وہ ان کے پاس 64 ممبران ہوتے ہیں اپوزیشن کے, مطلب چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد, اس کو جب چیئرمین سینٹ بنانے کی وہ شروع ہوتی ہے تو ایسے ہوتا ہے کہ 64 ووٹ تھے بزنجو صاحب کے پاس اور 36 ووٹ تھے صادق سنجرانی صاحب کے پاس, اور صادق سنجرانی صاحب 36 ووٹ پہ جیت گئے اور بزنجو صاحب ہار گئے. ایک معجزہ ہوا, لیکن بزنجو صاحب جب کوریڈور میں آ رہے تھے, میں اس وقت سینٹ الیکشن کو کور کر رہا تھا, تو بزنجو صاحب سے کس نے پوچھا, ویڈیو بڑی وائرل ہے, انہوں نے پوچھا کہ بزنجو صاحب آپ کیسے ہار گئے, تو انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا جس پہ ISPR نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی جاری کی تھی. انہوں نے کہا کہ جنرل فیس کے لوگ تھے, انہوں نے مجھے ہرایا. تو بزنجو صاحب ہار گئے 64 ووٹ لے کر, مطلب 64 ممبران تھے اس کے سینٹ کے, اور صادق سنجرانی صاحب 36 ووٹوں پہ جو ہے وہ جیت گئے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی گئی اور ان کو پتہ چل گیا کہ عمران خان نہ صرف خارجہ امور پہ ان کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرولیم پرائسز بھی بڑھنی شروع ہوئی, ڈالر کی قیمتیں بھی آگے گئی. تو پھر جو سب سے بڑی کنٹروورسی جنریٹ ہوئی وہ جنرل فیض صاحب پہ تھی, کیونکہ جنرل فیض صاحب جو تھے وہ ISI کے سربراہ تھے اور وہ عمران خان کے لیے ساری چیزیں مینیج کرتے تھے, کس MNA کو گھر میں نظر بند رکھنا ہے, کس سے قانون سازی کرانی ہے, یہ ساری چیزیں فیض صاحب جو ہے وہ کرتے تھے, دیکھتے تھے. تو اب پھر وقت آیا کہ جو آرمی چیف, مطلب سال بعد جنرل باجوہ صاحب کی ٹینور مکمل ہو رہی تھی, سیکنڈ ٹینور, اور اس کے لیے یہ تھا کہ جنرل فیض کو اس دوڑ میں شامل کرنے کے لیے کسی کور کو ریپرزینٹ کرنا تھا کہ وہ کسی کور کو کمانڈ کر سکے, وہ کور کمانڈر بن جائے, کیونکہ آپ تب تک ایلیجیبلٹی آپ کی نہیں ہو سکتی جب تک آپ نے کور کو کمانڈ نہیں کیا ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب ڈٹ گئے, اس نے کہا نہیں اس کو رہنے دیں. انہوں نے کہا فوج کا پروٹوکول ہے, آپ جو ہے وہ اس کو جانا ہوگا, ریٹائر ہونا ہوگا اس کو, نہیں اس کو کور کمانڈر بنانا ہوگا. اچھا, کور کمانڈر, تاکہ وہ آئندہ سال نومبر میں جو 2023 میں نومبر 2023 میں 2022 میں مطلب نئے آرمی چیف نے آنا تھا, تو اس میں جنرل فیض صاحب کو بھی نام دیا تھا, نام جو ہے وہ اہل ہو جائے. عمران خان صاحب نے اس پہ جو ہے وہ اسٹینڈ لیا, اور اب یہ بھی آ رہا ہے کہ جب عمران خان صاحب نے اسٹینڈ لیا تو ایلیجلی جنرل باجوہ صاحب کی کال آئی عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو, اور وہ اتنے ہائی پر تھے, انہیں کہا میں استعفیٰ دے رہا ہوں. اور اس سے وزیر اعظم ہاؤس میں ایک بونچال کڑا ہوا, جو رپورٹیں آ رہی ہے, ایک بونچال کڑا ہوا, اور عمران خان صاحب اس میٹنگ میں تھے. لیکن پھر عمران خان صاحب نے جنرل فیض کو جو ہے وہ اس کے ٹرانسفر پہ راضی ہو گئی. وہ پھر کور کمانڈر پشاور میرے خیال میں وہ تعینات کیے گئے. تو یہ وہ ٹرن تھا جب جنرل باجوہ کو ریئلائز ہوا کہ نہ صرف فوج پہ تنقید ہو رہی ہے, بلکہ عمران خان جس کو وہ لائے تھے وہ بھی اس کے مطلب سٹینڈ لے رہا ہے, وہ آنکھیں دکھا رہے ہیں. تو پھر جب عدم اعتماد کی فضا ہوتی رہی اور میں اس کا وٹنس ہوں, تو جب عمران خان کے ساتھ جو اتحادی تھے وہ جنرل باجوہ صاحب سے ملے. اچھا, MQM کا ایک ممبر تھا, انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے جب جنرل باجوہ صاحب سے پوچھا کہ آپ نے ہمیں کہا تھا, فوج نے ہمیں کہا تھا کہ آپ عمران خان کے اتحادی بن جائے, تو ہم بن گئے, اب آگے کیا حکم ہے ہمیں, سیاسی جماعتوں کے آپ کو ووٹ ہے, تو انہوں نے کہا آپ ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں. اچھا, تو ان کو بتا دیا گیا تھا, لیکن جو مجھے MQM اور دیگر جو اتحادی تھے انہوں نے بتایا کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ آپ ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں. ضمیر کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ چلنا چاہتے یا نہیں چلنا چاہتے. اچھا, اور پھر عمران خان صاحب کے منحرف لوگ بھی آگے آ گئے. اچھا, اس کی جماعت میں ظاہر سی بات ہے کہ تو پاکستان کی تاریخ کا پہلا وزیر اعظم ہے جس کو ایک ڈیموکریٹک موو کے ذریعے, عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا اقتدار سے. لیکن وہ ڈیموکریٹک موو جو تھی وہ بھی سیاسی جماعتوں کی انیشیٹو نہیں تھی,
اور اس کے لیے جنرل باجوہ صاحب نے ملاقات کی تھی زرداری صاحب سے اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب سے اور دیگر جو سیاسی قائدین تھے ان سے کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ آپ جو کرنا چاہتے ہو میں اس کو سپورٹ نہیں کروں گا. پھر جنرل باجوہ نے کہا کہ ہم نے اس کو سپورٹ کیا اور ہم نے اس کے لیے یہ کیا. تو پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ اقتدار کے منظرنامے سے غائب ہو گئے اور قومی اسمبلی سے بھی نکل گئے. لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ جس طرح 2018 میں اتنی پاپولرٹی نہیں تھی، لیکن 2023 میں عمران خان صاحب جو ہے وہ زیادہ پاپولر ہے. انہوں نے جنرل الیکشن اور بلدیاتی الیکشن اور پھر 9 مئی کے واقعات ہوئے آپ کے سامنے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنے خیبر پختونخوا، پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان کی حکومتوں کو لات ماری.